اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ جو ٹائم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ جتنا وقت تو نے گزارا، جتنا ٹائم گزارا جس میں اس دنیا کے اندر جو وقت آپ نے گزارا، فرمایا وہ وقت اس طرح گزار کہ تو اپنے اللہ پہ راضی ہو اور اللہ تیرے اوپر راضی ہو۔ اب اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ اب اللہ ہمارے اوپر راضی اور ہم اللہ کے اوپر راضی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر رزق زیادہ ہے تو یہ میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اگر صحت ہے تو وہ بھی اللہ نے عطا کی، بیماری ہے تو وہ بھی اللہ نے عطا کی۔ اب جس حال میں اللہ تمہیں رکھے تو تم اسی حال میں راضی رہو، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر مالک اگر تو بیماری کو پر راضی ہے تو میں بندہ انسان کون ہوں جو اختلاف کروں، جو اعتراض کروں کہ یا اللہ مجھے جلد شفا یاب کر۔ اب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر صحت ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک یہ بھی تیری نعمت ہے، تیری مہربانی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس حال میں میں تجھے رکھتا ہوں اگر تو اس حال کے اوپر راضی ہوگا تو پھر فرمایا کہ میں رب بھی تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا کہ جس حال میں اللہ تمہیں رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہو۔ جب اس حال کے اوپر تو راضی ہوگا، جس حال میں اللہ رکھتا ہے، تو فرمایا جس حال میں اللہ رکھتا ہے اسی حال میں تو راضی رہے، پھر تو اپنے اللہ پہ راضی رہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس حال میں واپس لوٹ کہ تو بھی اللہ پہ راضی ہو اور اللہ بھی تیرے اوپر راضی ہو جائے۔ اب اگر ہم اعتراض کریں، ہم اختلافات کریں کہ یہ بیماری میرے اوپر ہی آنی تھی، جس طرح ہم اکثر باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو ہم لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اب اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، یہ اس کا سہارا تھا، اگر یہ چلا گیا تو اب اس بیچارے کا کیا بنے گا، اب اس بیچارے کا کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا۔ لیکن اے بندہ انسان یہ تو سوچ کہ جو رب تجھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیتا ہے وہی رب دنیا کے اندر آ کر بھی تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ جو رب کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے وہ دنیا کے اندر چلنے والے انسان جو ہے ان کو بھی وہی میرا اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اعتراض نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم زمین کے اندر بیج پھینکتے ہیں، گندم ہو، مکئی ہو، کوئی بھی ایسی طرح کی جو چیزیں ہیں جس کا ہم بیج زمین میں لگاتے ہیں، اب گندم ہم نے لگائی لیکن وہ ابھی تک اس کا پھل پورا تیار نہیں ہوا، ابھی وہ تیار نہیں ہوئی، پکی نہیں، تو ہم نے اس کو کاٹ کے اپنے مال مویشیوں کو ڈال دیا یا اس کو فروخت کر دیا۔ اب اگر کوئی آ کے ہم سے کہے کہ تجھے یار پتہ نہیں ہے تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی، اس کا پھل کچا تھا ابھی تیار نہیں ہوئی، تو آگے سے آدمی کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی یہ گندم میری ہے، میں جس طرح مرضی کروں، میرا دل کرے میں اس کو کاٹ دوں، میرا دل کرے میں اس کو تیار کر کے کاٹوں، کچا کاٹوں یا پکا کے کاٹوں، یہ میری مرضی ہے، تو کون ہے پوچھنے والا؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ تم پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہو یہ سارے کے سارے میں اللہ کے پیدا کرتے ہیں، میری مرضی ہے وہ جوانی میں لے جاؤں یا بڑھاپے میں لے جاؤں، تو کون ہے سوال کرنے والا؟ تو کون ہے سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا؟ اب یہ میری مرضی ہے، میرا ارادہ کرے میں بچپن میں لے جاؤں یا جوانی میں لے جاؤں یا بڑھاپے میں لے جاؤں، جس حال میں لے جاؤں، جب لے جاؤں، یہ میری مرضی ہے۔ اب تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یا اللہ اگر یہ مشکل وقت آ جائے ہمارے کسی مسلمان بھائی پہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب فرماتا ہے تم نے یہ کہنا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس حال کے اوپر اللہ راضی ہے ہم بھی اسی حال کے اوپر راضی ہیں۔ رب فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس حال میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کہ وہ اللہ بھی راضی ہو اور تو بھی اپنے اللہ پہ راضی ہو جا۔ اب اگلی بات، فادخلی فی عبادی، فرمایا پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ فرمایا جب تو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہوگا، اب بات سمجھنی ہے، فادخلی فی عبادی، فرمایا کہ تو پھر کیا ہوگا جب تو ہر حال میں میرے اوپر راضی ہوگا، فادخلی فی عبادی، فرمایا تو پھر میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا وادخلی جنتی، فرمایا جب تو نیک عمل کر کے اگر تو جو بھی حال ہے تو اللہ پہ راضی ہے تو فرمایا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ داخل ہونے کے بعد فرماتا ہے وادخلی جنتی، پھر کیا ہے میں اللہ پھر تمہیں جنت عطا فرما دوں گا، پھر میں تمہیں اللہ جنت عطا فرما دوں گا۔ اب اگر بندہ انسان یہ 3 آیت کریمہ 30ویں پارے کی سورت فجر کی آخری 3 آیت کریمہ ہیں، اگر ان کو انسان سمجھ جائے، ان کے اوپر عمل کر لے کہ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، پھر ہمیں ٹینشن کوئی نہ ہو، ہمیں پریشانی کوئی نہ ہو۔ پریشانی تب بنتی ہے جب ہم اللہ کے قرآن سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ رب نے قرآن کے اندر ہر کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا تو پھر ہمیں اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ہمیں اس قرآن سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کا قرآن تو یہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اپنے اللہ پہ راضی ہو اور اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات ہے، وہ کر کے اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ ہم تو اللہ پہ راضی ہیں، ہم اللہ پہ راضی ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ مالک ہم تو ہر حال میں راضی ہیں، کیا تو بھی ہمارے اوپر راضی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اگر بندہ مومن، اب بات یہ غور سے میری سماعت کرنا، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، اگر بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے توبہ کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے، رب فرماتا ہے جب تیرا ارادہ کرے، جب تیرا نفس تمہیں ملامت کرے، یعنی تمہیں یہ بات تیرے دل کے اندر لے جائے کہ یار میں بڑے برے کام کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں، میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہوں، تو فرمایا جب تمہارے دل کے اندر یہ بات آ جائے اور پھر اس پریشانی کے عالم میں، اس ٹینشن کے عالم میں، فرمایا جب تم میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب میں اللہ کی بارگاہ میں تو آ جاتا ہے، تو فرمایا یہ نہ سوچنا کہ میں ہی اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ میرا بڑا کمال ہے۔ فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں معافی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تب تو میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے۔ اب بات میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرتا ہوں چونکہ بہت بڑی اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ جب انسان گناہ کر کے، خطا کر کے، غلطی کر کے پھر معافی کی طرف آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ ادا کرتا ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے تو معافی کے لیے تب آیا جب آنے سے پہلے میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تھا، پہلے معاف کر دیا پھر آیا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا، رات کو نیند کو ضائع کیا، نوافل پڑھے، وضو کیا، سجدہ ادا کیا، گرمی ہے سردی ہے سب کچھ برداشت کیا،
لیکن میرے بھائی یہ تو سوچ کہ میرا اللہ کیا آواز تمہیں دے رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، اب تم میری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ ذہن میں بات رکھنا کہ پہلے معافی ملی بعد میں آیا۔ اب ہمیں کسی دوست کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ہمیں وہ فون کر دے، بھائی زیادتی تیری ہے، ظلم تو نے کیا ہے، پہل تو نے کی ہے، 2 نمبری تو نے میرے ساتھ کی ہے، لیکن اگر تو میرے دارے پہ آ جائے، اگر تو میری بیٹھک میں آ جائے، اگر میرے گھر میں آ جائے، تو میں قسم سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب جس آدمی کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو سکے، وہ خود ہی فون کر کے کہے کہ آ جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے تیرا میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اگر تو میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے تو میں اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب گزارا نہیں ہے، اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، کسی کا ہے بالکل نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے۔ گزارا نہیں ہے کسی حال میں بھی، ہم جس حال میں ہیں ہمارا اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو جب جس کے بغیر گزارا نہ ہو، اب بات سمجھنی ہے، جس کے بغیر گزارا نہ ہو تو وہ آواز لگائے اے نفس مطمئنہ آ جا میری بارگاہ میں، اے بندہ مومن آ جا میری بارگاہ میں، میں تجھے پہلے فون کر کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تو میرے گھر میں بعد میں آئے گا، پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب انسان تجھے اللہ پہلے معاف کر رہا، اب گزارا بھی تو نہیں ہے نا، ہاں گزارا ہو جاتا تو پھر تو خیر تھی، ہم دنیا کی اپنے معاملات میں مصروف رہتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اب گزارا بھی تو نہیں ہے نا۔ جس کے بغیر گزارا نہ ہو وہ خود ہی فون کر کے کہے آ جا میری بارگاہ میں، حل من مستغفرن، حل من مستغفرن، آ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ جب تم میری بارگاہ میں آتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ پوری کائنات کو چھوڑ کر اب میری بارگاہ میں آیا ہے، تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے نیک بندوں میں بھی شامل ہے، میں نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی ہے، جنت بھی عطا فرما دی ہے، جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائی 1-2 باتیں یہ نفس مطمئنہ کے حوالہ سے، انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں، بولیے کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اب اس کے اندر شہادت حسین بیان کرنی ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی۔ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ، نفس سارے بولیے نفس امارہ، یہ انسان کے نفس کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ 3 قسمیں ہیں ہر انسان کی۔ جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ 3 ہر انسان کے اندر نفس موجود ہیں، بات سمجھنی ہے، 3 انسان کے اندر نفس موجود ہیں۔ اور پہلا جو نفس امارہ ہے یہ جو انسان کو برے کام کا حکم دیتا ہے، یعنی انسان کو کہتا ہے گناہ کر لے کوئی بات نہیں بعد میں معافی مانگ لینا، یہ ہمیں تسلیاں دیتا ہے، ہمیں تھوڑی سی ذہن ہمارا فریش کرتا ہے، یہ سافٹ ویئر کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں انسان ہے تیرے سے غلطی ہو جائے، آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، ہم یہ اپنے آپ دل کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام نے بھی تو معافی غلطی کر دی تھی نا، وہ نبی ہو کر غلطی کر دی تھی۔ نہیں میرے بھائی یہ مثال کبھی نہیں ہم نے دینی، یہ آج بات ذہن میں رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے تو یہ ہم نے مثال نہیں دینی، کبھی بھی نہیں دینی کہ انہوں نے غلطی کی ہم نے کر لی تو کیا ہو گیا۔ اب سمجھنا آدم علیہ السلام ایک تو بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے، ہم ان کی مثال نہیں ہو سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں ورنہ یہ بہت ساری لمبی باتیں۔ دوسری بات کہ آدم علیہ السلام جب اس حاضر شجرہ سا درخت کے قریب گئے تو اللہ نے خود حکم دیا تھا
اللہ ہمیں حکم نہیں دیتا کہ گناہ کرو، بات سمجھنی ہے، اللہ ہمیں حکم نہیں دیتا کہ گناہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ چلا جا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسل سے، تمہاری اولاد سے ابو جہل بھی پیدا ہوگا، عتبہ شیبہ، سارے کافر مسلمان مشرک سب تمہاری اولاد سے پیدا ہوں گے۔ اب اگر تو جنت میں رہے، جہاں ماں اور باپ رہیں، اولاد بھی تو وہیں رہتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بولیں تو صحیح، تسی بولو صدیق صاحب، باقیاں مٹھا بولنا، تھوڑی چونکہ آواز پتہ نہیں سڑک تے بیٹھ کے ود دی راندی یقین گل ہے، تسی بول دو، لیکن تسی بولو گے میں سمجھ جاواں گا سارے بول رہے ہیں۔ اچھا، انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اے آدم، جہاں پہ ماں اور باپ رہتے ہیں اولاد بھی وہاں ہی رہتی ہے۔ اگر تو جنت میں رہے، ابو لہب، ابو شہب، عتبہ شیبہ، یہ سارے کافر جنت میں رہیں گے، اب تو واپس جا زمین پہ اور جا کر معافی مانگے اور میرے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ ڈالے گا، اب میں تمہیں بھی معاف کروں گا۔ جو تیرے نقش قدم پہ چل کر محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے معافی مانگے گا، میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اب بات یہ ہے، میں یہ مثال دی ہے کہ آدم علیہ السلام کا ہم نے مثال آئندہ سے نہیں دینی، ورنہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ تفصیلاً بات کریں گے۔ تو اب جو نفس امارہ ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے۔ دوسرا، نفس لوامہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے، یعنی ہم نے برا کام کر لیا، اس کے بعد دل کے اندر خیال آیا یار میں تو غلط کر بیٹھا ہوں، بڑی چبڑ واقعی میرے کو کوئی بھی کام کر لوے، برا چوری کر لوے، شراب پی لوے، سگریٹ پی لوے، کوئی بھی برا کام کر، بعد وہ پچھتاوے کہ یار میرے کو بڑی چبڑ واقعی، میں بڑا غلط کام کر بیٹھا۔ جب یہ دل کے اندر بات آ جائے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، کہ اب تمہارے دل کے اندر یہ بات آ گئی۔ اب تیسری بات فرمایا نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جو نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں زیادہ تر انبیاء اور اس کے بعد اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ہم بھی کوشش کریں گے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے والی بات سننا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یہ تینوں نفس آپ کو سمجھ آ گئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے انسان، اے نفس مطمئنہ، جب اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہو اور تو اللہ پر راضی ہو، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے گا اور پھر میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آقا حسین کتنے نفس مطمئنہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ آقا حسین آقا حسین کتنے جناب والا نفس مطمئنہ کے اوپر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جناب والا نیک بندوں میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے تو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جا، اس حال میں لوٹ کہ اللہ تیرے اوپر راضی اور تو اللہ کے اوپر راضی ہو جا۔ تو آقا حسین 72 تن شہید کروا کے پھر بھی اپنے اللہ کے اوپر راضی ہیں، 72 تن شہید کروا کے پھر بھی اللہ کے اوپر راضی ہیں، اور عرض کر رہے مالک اگر تو اس حال میں راضی ہے تو پھر میں حسین بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، آقا حسین جناب والا رب العالمین فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، جب تو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جا، اس تو بعد تو کیا کر، تو اپنے اللہ دے اوپر راضی ہو، اللہ تیرے اوپر راضی ہو جاوے۔ حضرت امامی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے جڑے ہر حال دے اندر اللہ تے راضی نے، جناب والا مدینہ نو چھوڑیا تے پھر بھی اللہ تے راضی نے، اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دے مزار نو چھوڑیا ہے مڑ بھی اپنے اللہ تے راضی نے، جناب والا اپنی بیٹی سیدہ سغرا نو چھوڑیا ہے
پھر بھی اپنے اللہ تے راضی نے جناب والا چلتے چلتے میدان کربلا دے اندر آئے نے پھر بھی اپنے اللہ تے راضی نے ہن یاد رکھیا جے میرے مسلمان بھائیو آقا حسین نے اپنے نانا مصطفیٰ دے مزار نو چھوڑیا مدینے نو چھوڑنا کتنا مشکل ہے اج اسی جناب والا مسلمان مدینے شریف جاویے اسی جدو مدینے شریف جاویے تو میرے مسلمان بھائیو اس وقت جدو ساڈا جناب والا ویزا ختم ہو جاوے اسی واپس آن لگیے ساڈی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اسی رو رو کے ساڈی حالت بری ہو جاندی ہے واہ آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں مدینے نو چھوڑیا ہے جناب والا زبان دے قرآن دی تلاوت بھی جاری ہے دل دے اندر رب العالمین دا ذکر بھی جاری رہیا ہے اپنے اللہ دا ذکر بھی جاری رہیا وے اپنے اللہ دا ذکر جاری رہیا وے میرا اللہ فرماوندا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے انسان اے نفس مطمئنہ تو اپنے اللہ دی طرف اس حال دے اندر لوٹ کے جا کہ تو اللہ تے راضی اللہ تیرے تے راضی ہو گیا وے ہن میرے مسلمان بھائیو غور کریا جے جدو مدینے شریف نو چھوڑیا ہے اپنے نانے دے مزار تو رخصت ہون لگے نے اس وقت آقا حسین دی زبان تے جناب والا قرآن دی تلاوت بھی جاری رہی ہے دل دے اندر میرے اللہ دا ذکر بھی جاری رہیا وے پھر چلتے چلتے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دے مزار تے جاندے نے اوتھے جا کے جناب والا اپنی ماں کو اجازت میں منگدے نے آنکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اپنی ماں دے مزار تے جدو بندہ جاندا وے اس وقت بندے دی کی حالت ہوندی ہے لیکن اس حال دے اندر بھی اپنی ماں دے مزار تے جا کے بھی میرے آقا حسین دی زبان تے قرآن بھی جاری رہیا وے رب العالمین دا فرمان بھی جاری رہیا وے ذرا غور کر میرے مسلمان بھائیو آقا حسین جیسی کس منہ نال دشمنی کریے ہن توجہ کریا جے میرے آقا حسین جناب والا مدینے وچوں چلو چلے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا اے تا جگرا حسین دا جاندا سی کیویں اماں دے بوئے نو چندرے مار ٹریا آقا حسین نے مدینے وچوں سفر شروع کیتا ہے چلدے چلدے کربلا دے ٹھبیاں تے کے آپ نے ڈیرے لگا دیتے نے جدو کربلا دے ٹبیاں دے ڈیرے لگائے نے کدو جناب والا آنو محمد دی شہادتاں ہو رہی نے کدی جناب والا قاسم دیاں شہادتاں ہو رہی نے کدی پانچے بھتیجے قربان ہو رہے نے کدی علی اکبر دی شہادت ہو رہے کدی حد اندر علی اصغر دی شہادت ہو رہے کدی غازی عباس دے بازو کٹے جا رہے نے کدی غازی عباس دے جناب والا زمین تے گر جاندے نے لیکن اس مشکل ترین وقت دے اندر بھی آقا حسین دی زبان تے قرآن بھی جاری رہیا وے رب العالمین دا فرمان بھی جاری رہیا وے اور میرے مسلمان بھائیو غور کریا جے میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام حسین دے والے نال بات کرنا چاہتا ہوں او آقا حسین جس نے اپنے نانے دے مزار نو چھڑیا او آقا حسین جس نے اپنے جناب والا ماں دے مزار نو چھڑیا او آقا حسین جس نے اپنے بچپن دے علاقے نو چھوڑ دیتا او آقا حسین جس نے اپنے مدینے دے شہر نو چھوڑ دیتا او آقا حسین جس نے مکے نو چھوڑ دیتا او آقا حسین جس نے 18 سال دا پتر اپنے ہتھاں وچ شہید کرایا او آقا حسین جڑا 6 مہینہ دا بچہ علی اصغر اپنی گود دے اندر شہید کروایا وے او آقا حسین جس نے غازی عباس دے بازو نو اپنے ہتھاں وچ قلم ہونے آوے گیا او آقا حسین جس نے اپنے جناب والا اپنی بہن سیدہ زینب دے اکھاں دے آنسو نو اپنے ہتھاں دے نال صاف کیتا وے او آقا حسین جس نے اپنی بیٹی چھوٹی جی سیدہ ذاتی سیدہ سکینہ آپ نو کلاوے وچ لائے کے رو رو کے فرمایا بیٹی سارے راز میں تینوں کہ میں سمجھاواں او آقا حسین جس نے اپنی چھوٹی جی بیٹی نو بھی چھوڑ چھڑیا او آقا حسین ہوئے اس مشکل ترین وقت دے اندر زبان تے قرآن بھی جاری رہا ہے رب العالمین دا فرمان بھی جاری رہا ہے مسلمانوں ذرا غور کریا جے اس مشکل ترین وقت دے اندر جس آقا حسین نے جناب والا قرآن دا دامن بھی نہیں چھوڑیا رب العالمین دے فرمان دا دامن بھی نہیں چھوڑیا تائیں دسیا دیا کہ کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا مل
کے سارے آقا 2 تو 3 منٹ میں تواڈے سامنے موجود ہاں لیکن مل کے سارے آقا حسین دی بارگاہ وچ سلام بھیج لو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا میں اس آقا حسین دا ذکر کیوں نہ کرا جس نے اتنے مشکل ترین وقت دے اندر بھی جناب والا آقا حسین نے جناب والا قرآن دے دامن کو کوئی نہیں چھوڑیا رب العالمین دے فرمان بھی کوئی نہیں چھوڑیا ہن اگے چلو میرے مسلمان بھائیو میرے آقا حسین جناب والا جدو گھوڑے تے سوار ہوئے نے گھوڑے تے سوار ہوئے نے گھوڑے دی رکاب نو چگیا گھوڑے نو ایڑی مارے لیکن گھوڑا ٹردا کوئی نہیں پیا گھوڑا ٹردا کوئی نہیں پیا میرے آقا حسین گھوڑے نو مخاطب ہو کے فرمانے نے او گھوڑیا مکے تو لا کے مدینے تک وفاواں کرن والیا مدینے تو لا کے کربلا دے ٹبیا تک وفاواں کرن والیا اج بے وفائی کیوں پیا کردا میں ہن توجہ کریا جے جدوں میرے آقا حسین نے گھوڑے نے مخاطب ہو کے فرمایا گھوڑیا اج بے وفائی کیوں کر رہے ہیں تے گھوڑے نے اپنا منہ آسمان دی طرف اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالکا اسماعیل دی چھری نو زبان عطا کرن والیا